بشیر زیب بلوچ آزادی پسند رہنما، یہ ایک قاتل، جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ بشیر زیب بلوچ 1982 میں احمد وال نوشکی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متوسط بلوچ خاندان سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے کوئٹہ چلے گئے۔ تعلیمی سفر کے دوران ہی ان میں سیاسی شعور اجاگر ہوا اور وہ بلوچ طلبہ سیاست میں کافی متحرک ہو گئے۔ بشیر زیب بلوچ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز BSO بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے کیا۔ 2006 میں جب BSO کے تمام دڑوں کا انضمام ہوا تو وہ BSO کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ وہ 2008 میں دوبارہ اسی عہدے پر منتخب ہوئے اور یوں بلوچ طلبہ سیاست میں ان کا نام مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ BSO کے پلیٹ فارم سے وہ بلوچ قومی خود مختاری اور حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ 2012 میں BSO سے فارغ ہونے کے بعد بشیر زیب بلوچ نے صرف سیاست کو خیر آباد کہہ دیا اور روپوش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ساتھ منسلک ہو گئے، جو کہ بلوچستان میں مسلح مزاحمتی تحریک چلا رہی ہے۔ ہم تو اپنے دفاع کر رہے ہیں، ہم اپنی سرزمین اور قوم کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس دفاع کے لیے ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم آخریت تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سرزمین بلوچوں کی ہے، ہزاروں سال سے یہ ہماری سرزمین ہے، اس کے وسائل ہمارے ہیں، اس پہ فیصلہ کرنے کا اختیار حق ہمارا ہے۔ 2018 میں BLA کے سربراہ اسلم بلوچ کی ہلاکت کے بعد بشیر زیب کو اس تنظیم کا نیا کمانڈر بنایا گیا۔ BLA کو پاکستان سمیت کئی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ بشیر زیب بلوچ کے تحت BLA نے اپنی حکمت عملی میں مزید شدت پیدا کی اور پاکستان میں کئی بڑے حملے کیے۔ Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. ان کا بنیادی ہدف پاکستان اور چین کے درمیان جاری CPEC چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبے کو نقصان پہنچانا اور بلوچ علیحدگی پسندی کو فروغ دینا ہے۔ BLA کے اندر ایک خاص یونٹ مجید بریگیڈ کو انتہائی خطرناک اور ہائی پروفائل حملوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس بریگیڈ کا قیام 2010 میں عمل میں آیا اور اسے بلوچ مزاحمتی تحریک کے دو عسکری پسندوں ماجد سینئر اور ماجد جونیئر کے نام پر رکھا گیا۔ ماجد سینئر نے 1974 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے اور خود ہی ہلاک ہو گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی ماجد جونیئر 2010 میں کوئٹہ میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کے مرنے کے بعد بلوچ لبریشن آرمی نے ان کے نام پر ایک خصوصی یونٹ تشکیل دی جس کا نام مجید بریگیڈ رکھا گیا۔ مجید بریگیڈ نے پہلا خودکش حملہ 2011 میں شفیق مینگر جو کہ ایک قبائلی رہنما ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ وہ حملے میں بچ گئے لیکن 14 افراد شہید ہو گئے۔ 2018 میں دالبدین میں چینی انجینئروں کی بس پر خودکش حملہ ہوا۔ حملہ آور ریحان بلوچ جو کہ اسلم بلوچ کا بیٹا تھا مارا گیا اور کئی انجینئرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجید بریگیڈ نے 2018 میں ہی کراچی میں موجود چینی قونصل خانے پر حملہ کیا۔ 2019 میں گوادر کے پر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ ہوا جہاں چینی سرمایہ کاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا جسے مجید بریگیڈ نے انجام دیا۔ اور حالیہ جعفر آباد ایکسپریس پر ہونے والا حملہ BLA اور مجید بریگیڈ کے سب سے منظم اور سب سے خطرناک حملوں میں تصور کیے جاتے ہیں۔ مجید بریگیڈ کے حملے BLA کی ایک منظم اور شدت پسند تنظیم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں جس کے بنیادی اہداف میں چینی منصوبے، پاکستانی فوج اور دیگر حکومتی ادارے شامل ہیں۔ بشیر زیب بلوچ کا نظریہ بنیادی طور پر بلوچ قوم پرستی پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق بلوچ عوام کو ان کے وسائل اور خود مختاری کا حق دیا جانا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور فوج بلوچ عوام کے خلاف جبر کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آزادی ہی واحد حل ہے۔ پاکستانی حکومت نے متعدد بار بھارت پر الزام لگایا ہے کہ وہ BLA کو مالی اور عسکری مدد فراہم کر رہا ہے، خاص طور پر افغانستان کے راستے سے۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع کے مطابق BLA کو یورپ اور شمالی امریکہ میں موجود بلوچ ڈائسپورا کی بھی حمایت حاصل ہے۔ بشیر زیب بلوچ کی شخصیت انتہائی متنازع ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک آزادی پسند رہنما ہے جبکہ پاکستانی حکومت، عوام اور عالمی برادری کی نظر میں وہ ایک خطرناک دہشت گرد ہے۔ ان کی قیادت میں BLA نے اپنی سرگرمیاں مزید منظم، شدت پسند بنا لی ہیں جن میں خودکش حملے اور ہائی پروفائل ٹارگٹ شامل ہیں۔ ویڈیو کے اختتام پر ہمیں بات واضح کر دینا چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلح جدوجہد کے ساتھ نہیں ہیں اور اس طرح کی تمام کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم ریاست سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ مکالمے کا دروازہ کھولیں، بلوچ نوجوانوں کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے حقیقی لیڈرز کو آگے آنے دیں اور ڈمی لیڈرشپ پیدا کرنا بند کر دیں تاکہ مزید بشیر زیب بلوچ بننے کا سلسلہ بند ہو جائے اور BLA اپنی موت خود مر جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔